حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ درود پاک کے ٹاپک پر مضمون کو ترتیب دے رہا تھا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی اور اب میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں اور کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر۔ میں اندر گیا تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل نوجوان تشریف لائے، چہرے سے بڑی نیک بختی، بڑی خوش بختی ظاہر ہو رہی تھی، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام رومان ہے اور میں اللہ کریم کے ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ اتنے سارے انسانوں کے درمیان آپ کیوں آئے ہیں؟ فرشتے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ بھی سب آدمی نہیں ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں سارے ہی فرشتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی حضور یہ تو بتائیں کہ اتنے سارے فرشتے میں کون کون آیا ہے؟ تو اب انہوں نے بتایا کہ ان میں حضرت جبرائیل بھی ہیں، حضرت میکائیل بھی ہیں، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ سب موجود ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت عزرائیل کا دیدار کرنا ہے۔ حضرت عزرائیل کون ہے؟ ملک الموت، روح قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے نا وہ حضرت عزرائیل ہے۔ تو فوراً ان میں سے ایک صاحب اٹھے، بڑے نہایت حسین و جمیل تھے، تو فرمایا میں اللہ پاک کا بندہ عزرائیل ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ حضور میں آپ کو نبی پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری جان آپ نکالیں گے نا، جب میری روح قبض کریں گے تو آپ نے نرمی کرنی ہے، آسانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت نے فرمایا تو پھر ایسا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، درود پاک کثرت سے پڑھنا، جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں نا، وہاں جو جاں کنی کی تکلیف ہے، جو سکرات کی تکلیف ہے، جو تکلیف ہے نا موت کی، بعض لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ فلاں اچانک دنیا سے چلا گیا، ابھی تو بیٹھا تھا آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے۔ روایتوں میں یہ مضبوط ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے پر اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ موت کا جو درد ہے، وہ جو سختی ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں ابالا جائے۔ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے۔ نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آسانی سے آ جائے، روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر لی جائے۔ نزا کا جو وقت ہے نا، سکرات کا جو عالم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں عافیت والی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ ایسی تھوڑی شعراء نے اپنے کلام میں التجائیں کی ہیں۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا، اتنا تو کرم کرنا اے آمنہ کے جائے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ حضرت عزرائیل ملک الموت آسانی سے روح قبض کریں۔ ویسے سچی بات پتہ ہے کیا ہے کہ جب ان کی یاد میں زندگی گزرتی ہے نا، عشق رسول میں زندگی گزرتی ہے، آقا کی سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک کی رضا والی زندگی گزرتی ہے نا، تو کیا خوبصورت شاعر بات لکھتے ہیں
کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، اللہ کرے کہ آقا کی یاد میں بس نبی پاک کے تصور میں جائیں، مدینہ پاک میں آقا کے جلووں میں دنیا سے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ ہاں پھر اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، وہ تو نبی پاک کے جلووں میں گم ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کرے کہ موت کے وقت آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے، لیکن کام کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کثرت سے درود پاک، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہیں پڑھتے لوگ درود، فضول باتوں کے لیے گھنٹوں پڑے ہیں۔ درود پاک زبان پر بہت تھوڑا آتا ہے۔ آج ہی چیک کر لو نا، اپنے آپ کو چیک کر لے، آج پورے دن میں کتنی بار درود پڑھا ہے۔ ٹائم نکالا کرو، تسبیح جیب میں رکھا کرو۔ کہتے ہیں نا درود پاک اور ذکر الہی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو، جہاں موقع ملا تسبیح نکالی شروع ہو گئے۔ تسبیح نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح یاد دلاتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے، آپ کی بھی عادت ہو جائے، اور ہم بس کثرت سے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں، فضول باتوں سے بچتے رہیں، اور ہماری زبان اس مبارک ذکر میں تر ہو جائے۔ بڑی پیاری التجا امیر اہل سنت کی ہے، مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔